من الشیطان الرجیم سمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی ایک لفظ سمجھیں، ایک حکم سمجھیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان الدین، بے شک عند اللہ الاسلام، جو میری طرف سے جو دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے۔ اس کا کوئی نام نہ تو بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ سپاہ صحابہ ہے، نہ وحدت المسلمین ہے، نہ منہاج القرآن ہے۔ یہ ہماری دین کا نام صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ہم اگر اسلام کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام نفرت کو تو نہیں کہتے، وہ تو سلامتی کو کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا جو میں نے اپنی ساری زندگی میں نے دیکھا، جو قرآن کریم کا کئی سفر مجھے نصیب ہوئے ہیں، قرآن کریم سے گزرنے کا کئی قرآن کریم میں کئی بار مطالعہ کیا، کئی سفر گزرے۔ تو جب بھی قرآن کریم کا جب سفر کو شروع کیا تو پتہ چلا سب سے افضل اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اور محبت حاصل کرنے کا طریقہ اگر ہے تو صرف اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرنا۔ اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرنا یقیناً ایسی بات ہوگی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے بھلا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی اللہ رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پہ۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر کسی کے حق چھین رہے ہیں، ناجائز کسی پہ مقدمات لگائے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ فلاں رقبہ فلاں کا تھا تو وہ مقدمے میں کامیاب ہو گیا تو کہ مبارک ہے، تو سنے حق وچ فیصلہ ہو گیا، مبارک دینے والا بھی وہی ہوگا۔ قانون جو ہے ملک کا قانون، کسی چور کی اب اگر وہ دعا کرتا ہے تو وہ بھی چوروں میں شامل ہوگا، اسے احانت کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ تو اللہ کا ہی کمزور ہے کوئی اتنا قانون کا اگر فرض کیا کہ ایک آدمی کسی حق نہیں ہے، حق کسی اور کا ہے، وہ بے بس ہے بیچارہ، یا بیرون ملک ہے، یا وہ بیمار ہے، یا اس کے بچے اس قابل نہیں ہیں، یا اس کے پاس کرایہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس وکیل کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس مقدمے میں کامیاب ہو گیا تو مبارکاں دینے والے گھر جائیں گے، مبارک ہے، ہاں جی کیسے نہیں، آپ مقدمے میں کامیاب ہو گئے، یہ نہیں کسی کا حق لوٹ لیا اس نے، اس کی مبارک دے رہے ہو۔ یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب قبر میں جائیں گے، تو قبر میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا وہ زمین میں نے کہاں چھوڑی ہے بھائی، وہ تو زمین تو وہیں پہ کھڑی، آج مصیبت میں تو میں پڑا ہوں، بچے تو یہاں آتے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس بچے آنے ہی نہیں دیتا، وہ اس کے پیچھے ختم کروانے والا ہم فرقہ ہی ایسے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ جو جی یعنی جی وہ جو عمل ہو تو یہ تو ختم وغیرہ ہے ہی نہیں ہے، فرقہ ہی ایسا بنا دیتا ان کی اولاد کو، اس لیے کہ اس کی قبر والے کو کوئی سال ثواب نہ کر دے۔ سوال ثواب نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنا وہ حق جو تھا، جو زندگی جو گزارنی تھی اسلام پہ، وہ اسلام کے بجائے دنیا کے لیے گزاری ہے، دنیا سے ہی محبت کرتا رہا ہے، اللہ سے محبت کی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے محبت نہیں کی تو وہاں کیا تلاش کر رہا بھائی؟ جو تو لے کر آیا وہ تو لے لے، وہ کیا لیے؟ وہ جو لوگوں کے حق مارے ہوئے، جو حرام کھایا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا،
یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر پہ بھی تو کوئی ہے، میرا بھی تو کوئی پیچھے ہے۔ تو ہم سارے کے سارے اگر یہ سوچیں، یہ جو ہمارا دیکھنے والا ہے، یہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں، وہ یار کرامن کاتبین تو تجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس میں اگر یہ کہیں کہ من تو باللہ و ملائکۃ، ایمان کے بعد پہلی شرط یہ ہے میں ایمان لایا فرشتوں پہ۔ اگر یہ کرامن کاتبین کا انکار کریں تو اسی وقت کافر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا شرط ہی ایمان تھی کہ یہ ہے کہ فرشتوں پہ ایمان لائے۔ من تو باللہ، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد وہ ملائکۃ اور اس کے فرشتوں پہ، تو فرشتوں کا یہ انکار کرنا یہ کفر میں آتا ہے۔ کرامن کاتبین وہ دونوں ہمارے اعمال لکھیں گے، مگر اس پہ بھی ایک منیٹر اندر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کے امر سے دل بھی دھڑکتا دیکھ رہا ہوں میں بھی، ویسے کئی بار تیز بھی ہوتا ہے تو سانس رکنے لگتی ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دل تیز دھڑکنے لگتا ہے تو سانس رکنے لگتی ہے۔ تو سانس بھی تو یہ دل بھی ہے، دونوں اسی کا حکم سے چل رہا ہے۔ جس کا ڈرائیور کون ہے؟ امر ربی۔ امر کسے کہتے ہیں؟ روح۔ باہر دباؤ، بس باہر دباؤ نا، زور ہے، باہر دباؤ کل جیسے اس نے امر ربی ہے جو روح کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ امر ربی۔ روح کی تعریف کیا ہے؟ کوئی تعریف اس کی نہیں ہے، نہ چونکہ اس کی حقیقت کو جاننے والا کوئی۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آقا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے، یہی کہیں کہ یہ میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو، میرے حکم سے چل رہا ہے۔ وہ جو حکم ہے اس کے اندر ہی ہے۔ جب یہ روح نکلتا ہے تو یہ نہ دل چلے گا نہ سانس چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا، وہ تو دیکھ رہا ہے اندر سے ہی۔ اسی لیے صوفیہ نے کہا کہ تن تیرا اجرا رب تھا، تو اندر جھانک فقیرا، تو اندر دیکھ نا ذرا اپنے آپ کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں سارا دن؟ لوگوں کی عیب جوئی کرنے کے لیے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہے ان کے رجسٹر بنائے، فلاں یہ کر رہا، فلاں یہ کر رہا، مگر یہ دیکھیں تو نے کیا کیا۔ ہر روز شام کو جب سوئیں چارپائی پہ، یہ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن، موت کی سسٹر ہمشیرہ۔ موت اور بہن دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جب موت میں آئے تو کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، وہ اسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ لیٹا ہوں، مگر گھوم کر رہا ہوں مدینے میں، کبھی مکہ میں، کبھی صوفیہ میں، کوئی دیکھا وہاں تو سارے موجود تھے، سارے لوگ، وہ فلاں بھی تو موجود، فلاں بھی موجود تھا، فلاں بھی موجود تھا، سارے بندے جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی دیکھ رہے ہوں۔ یار تسی سارے ادھر مر گئے، اساں تو تسیں تھا تب آئے ساں قبر چ، جنازہ بھی پڑھیا سی قبر چ دے آئے، تسی اتھی پھرنے ہو سارے لوگ۔ میں ایمان کی پوری قوت ہے کہ سارے کئی لوگوں سے میں ملا ہوں۔ 2-4 پہلے بھی ایک آدمی سے میں انہیں سمجھتا تھا شاید بھائی یہ تو دنیا کا کوئی ایسے ہی ہے، یہ تو ظالم ترین لوگوں میں شامل ہے، مگر دیکھا بڑی سونی شکل، بڑی اچھی انداز سے ملا، بڑی خوشیوں سے ملا۔ پتہ چلا کہ نہیں یہ اپنا یہ تو چور سی ہے۔ چور کس کا؟ راہ آقا مسافر تھی، کسی کو بتانے نہیں دیا، تو یہ تو اچھی حالت میں ہے۔ کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے جو دنیا سے چلے گئے، یہاں اپنی خطائیں چھپا کر نیکیوں کو ظاہر کرتے رہے۔ نیک آدمی فلاں گیا تو تہجد پڑھنے کا، میں بڑا شروع سے بچپن سے عادی ہوں، مگر دیکھا کوئی حالت نہیں، اوہو یہ تو بیڑی ڈوب گئی ہے ساری، اس نے کوئی حالت ہی کوئی نہیں۔ کئی یہ لوگ دیکھیں لولے ہو کر بازی لے گئے، ایسا ہے گرائی فیملی نے ایک لولا ہونا سی تو وہ سارے پاگل جائی آنے سن، اور یہ پاگل تو کو کرنا کیا سی؟ سارا دن اللہ اوتا ہے، لا الہ الا اللہ نے ذکر ہی کرنا سی، تو آنی سی بے نظیر کیا چیز ہے، بے نظیر کی بلند ہے، کیاں نہ ہے،
مارا آپسی اس طرح ہمارے نال نکاح کرسی پھر آپسی ہو یہ جی گلوں کرے اس پال تو نہیں سن بے نظیر کتا ہے بے نظیر دا کتا ہے تو میں ایمان کی پوری قوت دے گا بے نظیر نالوں بہتر ہے وہ ایمانداری کی گل سب بے نظیر نالوں بہتر ہے وہ لولا ہوگا بازی لے گیا دوسرا اسی علاقے کا میں چونکہ نام لوں تو غیبت آ جاتی ہے بڑا پہلوان 4-6 آدمی اس کے سامنے بات کرنے سے تو کانپتے تھے دیکھا بیڑا ڈوب گیا سارا وہ ساری بیڑی نے کیا نہیں اسی اگے منا بیڑی نے منا بھی ڈوب گیا تھوڑا اتنی طاقت نہ فائدہ کیا ہویا تھوڑی کشتی نہیں پار نکا سکیا تو لولا لے گیا سکھ تھرو کا اپنی میدان مار گیا یار لطف اس بات کا ہے کہ اللہ کی یہاں سے رضا حاصل کرنے کا جو ٹائم دیا اللہ نے اس ٹائم کا ایک ایک سانس جو ہے بہت قیمتی ہے یہ اتنی رفتار تیز رفتاری سے یہ وقت گزر رہا ہے کہ یہ واپس لوٹے گا نہیں اربوں خربوں روپے خرچ کر دیں کہ میں مجھے جوان بنا لے جو میں 18 سال کا تھا کبھی ہو نہیں سکے گا اس سے کیا پتہ چلا سب سے قیمتی چیز ہی ٹائم ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں یہ گزرا ہوا ٹائم کبھی واپس نہیں آئے گا برکردارو میرے دوستو کوئی ایسا ایک سانس بھی سمجھیں کہ وہ میں کسی اور بات پہ خرچ کر دیا ہے اللہ رسول کی رضا کے علاوہ کوئی بات میں نے کی ہے سمجھیں کہ یہ بھی میں نے بہت بڑا خسارہ یہ خسارہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا جو گزرا ہوا ٹائم وہ واپس نہیں آئے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک ایک سانس اللہ کی رضا کے مطابق سانس لیں تو اللہ باہر نکالیں تو ہو کی ضرب دل کو لگاتے جائیں یار کوئی تکلیف نہیں کوئی کاک نہیں جو سانس بھی اسی سے چلے وہ امر کے ساتھ جڑ جائے نا ہونی ابھی اس کے ساتھ دوستی لگا لیے وہ جسے روح کہتے ہیں تو وہ سارے راستوں کا واقف ہے تمام راستوں کا واقف ہے تو آپ کو وہ پار بیڑی دا پار نہ جانا بنے ملا رنگیلے وہ ایک رنگیلا اندر جو بیٹھے ہے یار جس کی پاور سے یہ دل سانس سب کچھ حرکت میں آ رہی ہے اگر روح چلا جائے امر چلا جائے تو یہ دل بھی وہیکل ہو جائے گا جو چلا کر دیکھے کوئی دنیا ساری کے سائنسدان مل جائیں اسے چلا لیں یہ نہیں چلے گا نہ اس کی سانس چلا سکے گی نہ اس کا دل چلا سکے گا تو اس سے کیا پتہ چلا سب سے رنگیلا تو وہی ہے طاقتور ہوا جس کے سے حکم سے چل رہا تھا تو اسے نالی اس ملا نالی رنگیلے نالی بیڑی پار جاسی بیڑی پار تب جائے گی کہ ہم اسی کے راستے پہ چلیں اس روح امر کے ساتھ رہیں تو امر کا ساتھ چھوڑیں گے تو شیطان کے ساتھی بن جائیں گے تو شیطان نے وعدہ کر رکھا ہے میں نے تیرے بندو کے ساتھ راستے میں کھڑا ہوں گا اور صاحب کو گمراہ کروں گا اس نے قسم اٹھا کر وعدہ کیا کہ اللہ نے تو مجھے اپنے در سے نکال دیا مگر میں بھی تیرے بندو کے سامنے یہ کروں گا تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے ہم آج بھی کیا کر رہے ہیں جن اور جادو کو ترجیح دیتے ہیں جی میں جن کਢਾਣ گیا سنتا ہے تو وہ جن کਢਿਆ دیا ہوا یار فقیر ہو بیٹھا جس تو اس کے گھر سے اگر کوئی جن لے کر واپس جائے وہ جن ہے ہی نہیں ہے وہ جن ہے جن نہیں نکلے گا جن ہوا تو وہ آئے گا نہیں واپس کبھی بھی زندگی میں نہیں آئے گا یہ فقیر کے بدر پہ جن کا کیا کام ہے ہاں اگر ایک بات میں ضرور کہوں گا اگر وہ آئے بھی تو تابع ہو کر آئے گا قدموں کا غلام بن کر آئے گا ویسے نہیں آ سکے گا کیا مجال ہے اس کی چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امر والے کو اشرف المخلوقات بنایا تو جس کو خدا نے شرف دیا کون چھین سکتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں جو اللہ تو بڑا رحمان رحیم ہے مگر جادوگر نے جادو کیا تو ہمارا تو بیٹا ہی بیڑا ہی غرق ہو گیا یعنی یہ نہیں دیکھا کہ کاریگر جو ہے اللہ کائنات کا مالک اس کی پاور چھوڑ کر یار یہ جادوگر کو ترجیح دے رہے ہیں کیا کر لے گا وہ بیچارہ جن اور جادو کا جنون دماغ میں لیے ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اللہ تو تب ملے گا جو اندر جھانکیں گے تو دیکھیں گے یہ تو اندر ہی ہے باہر ہم ایسے ہی تلاش کر رہے ہیں
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.